آبادی جنگل کے اندر کھلے میدان کے اندر ممنوع ہے۔ اگر آبادی کے اندر ہے یا کسی پہاڑ اور ٹیلے کی اوٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی صورت کے اندر نہ استقبال میں کوئی کراہت ہے نہ استقبال میں کوئی کراہت ہے۔ اور ایسا وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کی بنیاد پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ کی یہاں تھا، کسی ضرورت کی وجہ سے میں چھت پہ چڑھا۔ جیسے میں چھت پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو کچی اینٹوں کا قدمچہ بنا کر اس پر استنجا فرما رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ کا رخ شام کی طرف ہے، تو جس کا رخ شام کی طرف ہوگا مدینہ منورہ میں یقیناً اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی۔ تو گویا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کا مفاد یہ ہے کہ آپ کعبے کا استدبار کر کے حاجت پوری فرما رہے تھے۔ تو جب استدبار کیا جا سکتا ہے تو استقبال بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں کا درجہ ایک ہی ہے۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ آبادیوں کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جن احادیث کے اندر ممانعت ہے ان احادیث کا تعلق جنگل اور کھلے میدانوں سے ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں جنگل کا اور آبادی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ علی الاطلاق یہ بات کہی گئی ہے فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، نہ قبلے کا استقبال کیا کرو اور نہ قبلے کا استدبار کیا کرو۔ اور صحابہ نے حضرت کے اس جملے اور ارشاد کا مطلب بھی یہی سمجھا ہے کہ یہ حکم آبادی کے لیے بھی ہے اور صحرا اور جنگل کے لیے بھی ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اسی روایت میں دوسری جگہ یہ بات آ رہی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ملک شام کو فتح کیا تو وہاں کے شہروں پر ہمارا قبضہ ہو گیا۔ جب ہم وہاں رہنے لگے تو ہمیں جب ضرورت پیش آئی استنجے کی تو وہاں جو گھروں کے اندر بنے ہوئے تھے استنجا خانے انہی کو استعمال کیا۔ تو ان استنجا خانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ قبلہ رو بنے ہوئے ہیں، تو بڑی دقت کی بات ہو گئی۔ نہ تو ان کو توڑ کے گھما سکتے ہیں فوری طور پہ، اور سیدھے سیدھے بیٹھ جائیں تو استقبال قبلہ ہو جائے گا اور اس کی ممانعت ہے۔ تو کہا ہم اس طریقے سے گھوم کر کے بیٹھتے، قدمچہ یوں ہے تو سیدھے نہیں بیٹھتے تھے، قدمچے پہ پاؤں رکھنے کے بعد ذرا سا یوں گھوم جاتے تھے تاکہ ہمارا رخ بالکل سیدھا کعبے کی طرف نہ رہے، سمت تھوڑی سی بدل جائے۔ اور استنجا کرنے کے بعد پھر ہم اللہ سے معافی مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ ادھر استقبال نہ ہو اور یہ ایسے بنے ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنے طور پر استقبال سے بچنے کی پوری کوشش تو کر لی، لیکن پتہ نہیں ہماری یہ کوشش مکمل طور پر کامیاب ہے یا نہیں ہے، اس لیے اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ ہماری اس غلطی کو معاف کر دے۔ اور راویوں نے صحابہ نے اس حدیث کا مطلب بھی یہی سمجھا ہے کہ روایت کے اندر جنگل اور آبادی کی کوئی قید نہیں ہے بلکہ حکم عام ہے دونوں جگہوں کے لیے۔ اس لیے احناف نے اسی روایت کو بنیاد بنا کر اس بات کے قائل ہیں کہ جنگل ہو یا آبادی ہو، استقبال ہو یا استدبار ہو، مطلقاً کراہت ہے۔ ایسے پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، دونوں حالتوں کے اندر ممانعت ہے، یعنی ہر اعتبار سے اس کے اندر اطلاق اور عموم پایا جاتا ہے۔ وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال نهانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغاية أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم رواه مسلم۔ بہت سارے مذاہب میں انسان کی زندگی کو تقسیم کیا ہوا کہ یہ چیزیں عبادات کے قبیل سے ہیں، دین کے قبیل سے ہیں، اور ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دنیا ہے، اس میں آدمی اپنی سہولت کے مطابق جس طرح چاہے زندگی
بسر کر لے۔ لیکن اسلام کا کمال اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی شعبہ بھی دین کے دائرے سے باہر نہیں، حتیٰ کہ انسان جو اپنی طبعی ضرورتیں پوری کرتا ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، کھانا پینا سونا، یہ سب چیزیں ضروریات طبیعیہ ہیں، ان میں بھی اسلام لوگوں کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑتا ہے۔ ان چیزوں کے اندر بھی اسلام نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ سونا اس طرح چاہیے، اٹھنا اس طرح چاہیے، بیٹھنا اس طرح چاہیے، کھانا اس طرح چاہیے، پینا اس طرح چاہیے، پیشاب اس طرح کرنا چاہیے، پاخانہ اس طرح کرنا چاہیے، سب چیزوں کو شریعت اور دین کے دائرے میں لایا گیا۔ یعنی کمال دین یہ ہے ہمارا کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم کو رہنمائی اور ہدایت سے محروم کیا گیا ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مخالف کی آنکھ میں خوبیاں بھی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی خرابیاں بھی اس کو خرابی نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے نفرت اور عداوت اور دشمنی ٹھان لے انسان تو خوبیاں بھی اس کو خرابی نظر آتی ہیں۔ تو اس زمانے کے ان عقل کے اندھوں اور اسلام کے دشمنوں کو اسلام کی خوبیاں بھی خرابی نظر آتی ہے۔ وہ کہتے تھے لو بھائی کیسا دین ہے بھائی، یہ کہتے ہیں اللہ کا دین ہے، آسمان کا دین ہے اور محمد پر وحی آتی ہے، اور باتیں کیا کرتے ہیں؟ پیشاب کی ٹٹی پیشاب کی باتیں کرتے ہیں۔ بتائیے ٹٹی پیشاب کی باتوں کا نبی کی تعلیم سے کیا تعلق، اور صاحب اس کا دین سے کیا تعلق، اس کا وحی سے کیا تعلق؟ فرمایا بھی تعلق ہے۔ نبی کی حیثیت باپ کی طرح ہوتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے کی ہر چیز میں تربیت کرتا ہے۔ اسے پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی وہی سکھاتا ہے، کھانے کا طریقہ بھی وہی سکھاتا ہے، نماز کا اور دیگر چیزوں کا طریقہ بھی۔ ایسا نہیں کہ باپ یوں کہے وہ ٹٹی پیشاب تو بدبو کی گھن کی چیزیں، یہ تو کہیں اور سیکھ لے جا کر کے، اور قرآن پڑھنا تجھے میں سکھاتا ہوں۔ ایسا کوئی باپ دیکھا؟ اگر کوئی باپ ہوگا تو باپ نہیں ہوگا، بلکہ باپ پہلے مرحلے میں تو یہی سکھاتا ہے چچی بھائی، چونکہ پہلے مرحلے میں یہی چیزیں درپیش ہوتی ہیں تو پہلے تو انہی کی تعلیم ہوتی ہے، ان کے بعد ہی کسی دوسری چیز کی تعلیم کا نمبر آتا ہے۔ تو جیسے باپ ان سب چیزوں کی تعلیم کا مکلف ہے اور باپ ضروری سمجھتا ہے، نبی بھی امت کے لیے باپ کے درجے میں ہے، لہذا نبی اگر یہ باتیں نہیں سکھائے گا تو کون سکھائے گا؟ تو یہ باتیں آپ کے مقام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آپ کے مقام کے عین موافق ہے۔ آپ کی شفقت کا یہی تقاضا ہے کہ امت کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سکھائیں اور بڑی سے بڑی چیز بھی سکھائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منع فرماتے تھے اس بات سے کہ ہم قبلہ رو ہوں پاخانہ کرتے وقت یا پیشاب کرتے وقت، اور اس سے بھی منع فرماتے تھے کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، اور اس سے بھی منع فرماتے تھے کہ 3 ڈھیلوں سے کم پر ہم استنجے میں اکتفا کریں، اور اس سے بھی منع فرماتے تھے کہ ہم لید یا ہڈی سے استنجا کریں۔ لید سے تو اس لیے کہ لید ناپاک ہے، ناپاکی کو ناپاکی سے رگڑو گے تو ناپاکی کا اضافہ ہوگا، ناپاکی کا ازالہ نہیں ہوگا۔ اور ہڈی سے استعمال نہ کرنے کی 2 وجہیں، ایک تو یہ کہ ہڈی جنات کی غذا ہے، ناپاک ہو جائے گی تو ان کے لیے دشواری پیدا ہوگی، اور دوسرا اس لیے کہ ہڈی کے اندر مکمل جذب کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی اور وہ سخت ہوتی ہے، پاخانے کا مقام نازک ہوتا ہے تو تکلیف کا اور زخم کا اندیشہ ہے، اس لیے مصلحتاً ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے ممانعت فرمائی گئی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء يقول اللهم انی اعوذ بک من انسان الخبث۔ کسی مرحلے میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، یہ اسلام کا منشا ہے۔ جن جگہوں پر انسان اللہ کا نام نہیں لے سکتا چاہ کر بھی، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام فرمایا کہ اس عمل میں مشغول ہونے سے پہلے اللہ کا نام لے لو۔
اور فراغت کے فوراً بعد اللہ کا نام لے لو، تو یہ بیچ کا وقفہ بھی یوں سمجھا جائے گا کہ اس میں بھی آپ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہے۔ تو پاخانے میں جا کے اللہ کا نام آدمی نہیں لے سکتا، تو جانے سے پہلے نام لے، نکلتے فوراً نام لے، وہی دعائیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کو خبث اور خبث دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وفي رواية لمسلم رحمه الله لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة وقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، تو حضرت نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبروں میں جو لوگ دفن ہیں ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھو آگے جو تفصیل بیان کی ہے، ایک کو عذاب ہو رہا ہے چغل خوری کی بنیاد پر، ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کی بے احتیاطی کی بنیاد پر، اور پیشاب کا تلفظ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور نمیمہ چغل خوری یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور حضرت فرمانے وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑی بات پر جو ہے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اگر بڑی بات نہیں ہے تو ان کا کبائر میں شمار نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ کبائر میں شمار ہیں تو پھر ان کے بڑے ہونے کی نفی کرنا یہ اس کے منافی ہے۔ اس اشکال کے لیے حضرات محدثین نے مختلف جوابات دیے ہیں، توجیحات کی ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ ہے وما لیس بکبائر من الکبائر فی زعمہما، یہ دونوں کی دونوں باتیں فی نفسی ہی نگاہ شریعت کے اندر تو گناہ کبیرہ ہیں، لیکن یہ دونوں کے دونوں حضرات اس کو کبیرہ گناہ نہیں سمجھتے، تو یہاں کبیرہ ہونے کی نفی ان کے گمان کے اعتبار سے ہے، نفس الامر کے اعتبار سے۔ نفس الامر کے اندر یہ دونوں عمل گناہ کبیرہ کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، تو کبیرہ ہونے کی نفی نفس الامر کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ان کے ذام اور خیال کے اعتبار سے ہے۔ بس نفی دوسرے اعتبار سے ہے اور اس بات دوسرے اعتبار سے، فلا تعارض، تعارض کے لیے ضروری ہے کہ وحدت ہونی چاہیے، اور یہاں وحدت نہیں ہے، وہاں ایک اعتبار سے ہے، یہاں دوسرے اعتبار سے ہے، اور اعتبار بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، حیثیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ دوسرا جواب محدثین کی طرف سے اس کا یہ دیا گیا ہے کہ ایک تو ہے ان گناہوں کی حقیقت اور ایک ہے ان سے بچنے کا عمل، تو یہاں نفی جو ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے نہیں، انہما من الکبائر فی الحقیقہ، نفس الامر کے اعتبار سے تو یہ دونوں کبیرہ ہیں، لیکن ان کو اگر آدمی چھوڑنا چاہے تو چھوڑنا مشکل نہیں ہے، یعنی لا مشقت فی ترکہما، یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ ان سے آدمی بچنا چاہے تو کوئی مشقت کی بات، تو یہاں نفی عمل میں مشقت کی ہے کہ ان سے بچنے کا جو عمل ہے اس عمل کے اندر مشقت نہیں ہے، وہ کوئی بڑا بھاری کام نہیں ہے، بچنا چاہے انسان کو بسہولت اور بآسانی ان دونوں کاموں سے بچ سکتا ہے، تو نفی مشقت کے اعتبار سے ہے، المشقت یعنی لیس المشقہ فی ترکہما، ان دونوں کاموں کو ترک کرنے کے اندر کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہے، باقی فی نفسی ہی یہ دونوں عمل اپنی حقیقت کے اعتبار سے گناہ کبیرہ ہیں، ان کے کبیرہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
وما يعذبان في كبير، اور ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اما احدهما فكان لا يستتر من البول، ان دونوں میں سے ایک تو وہ تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اسے دیکھو بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے لا یستتر من البول، لیکن مسلم شریف کے اندر یہ روایت دونوں طرح سے لا یستتر من البول کے الفاظ بھی ہیں بخاری شریف کی طرح، اور دوسری روایت کے اندر لا یستنزہ من البول کے الفاظ بھی ہیں۔ تو بخاری میں صرف کون سے الفاظ ہیں؟ لا یستتر من البول، اور مسلم شریف کے اندر لا یستتر من البول اور لا یستنزہ من البول دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں لا یستنزہ من البول، دونوں کا ترجمہ مطلب یہ ہے کہ ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ بندے خدا جو ہے پیشاب کے سلسلے میں احتیاط نہیں برتتا تھا، کپڑوں پہ لگ گیا تو لگ گیا، پیروں کی شیٹیں آ گئی تو آ گئی، خون پیشاب میں ٹپک گئی، جلدی سے پیشاب میں کھڑا ہو گیا، کپڑوں میں خون ٹپ کے رانوں میں لگ جائے، کچھ بھی ہو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا وہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ دیکھو پہلا والا جو عمل ہے یہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ اس وقت مسلمانوں کے اندر عام سا ہو گیا۔ عوام تو عوام، ہمارے طلبا بھی اس سلسلے کے اندر بڑی حد تک اس وقت غیر محتاط ہیں۔ پیشاب کیا اور جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد ذرا توقف کرنا چاہیے، موقع ہو تو کھڑے ہو جانا چاہیے، تھیلے سے یا پیپر سے خوب جذب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جب تک یہ تیقن نہ ہو جائے کہ اب پیشاب کا کوئی قطرہ اور نہیں آنے والا، تب تک نہیں کھڑا ہونا چاہیے، تب تک پاجامہ نہیں باندھنا چاہیے۔ پہلے اچھی طریقے سے اطمینان کر لیں کہ بالکل جتنے قطرات پیشاب کے آنے تھے وہ آ گئے، جب یہ یقین ہو جائے تب پاجامہ باندھو، تب پانی سے دھو کر کے صاف کرو، اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ برا عمل جو پہلے لوگوں میں پایا جاتا تھا اسلام سے پہلے، بدقسمتی کی بات ہے کہ اب یہ مسلمانوں کے اندر بھی بڑی کثرت کے ساتھ پایا جا رہا ہے، جو عذاب قبر کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه كما قال، پیشاب سے بچنے کا خوب اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو عذاب قبر کے اندر ہوگا وہ پیشاب کی بے احتیاطی کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسی چغل خوری کی یہ بیماری، یہ بھی مسلمانوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر حضرت نے کھجور کی ایک گیلی ٹہنی لی، فشقھا نصفین، اور اس کے دو ٹکڑے کیے، ثم غرز فی کل قبر واحد، اور پھر ہر قبر کے اندر ایک شاخ کو گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیوں کیا؟ یہ کھجور کی تر شاخ لے کر، گیلی ٹہنی لے کر جو آپ نے قبروں پر گاڑ دی ہے، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوگی مجھے امید ہے کہ ان پر عذاب قبر کے اندر تخفیف ہوگی، کیونکہ گیلی ٹہنیاں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، اور جہاں ذکر خداوندی ہو، اللہ کی تسبیح اور تحمید ہو، وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، اس لیے آپ نے ایسا کر دیا۔ یار لوگوں نے اس کو بنا دیا، پھولوں کی چادر میں تبدیل کر دیا کہ بزرگوں کے مزار پر پھول ڈالتے ہیں اور بزرگوں کی مزار پر جو ہے پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، اور دلیل میں اسی حدیث کو زبردستی لاتے ہیں کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی گاڑی تھی، اور عقل کے اندر سے تو یہ پہنچو کہ کھجور کی ٹہنی گاڑی تھی حضرت نے، تو آپ کیا ڈالتے ہو، کھجور کی ٹہنی یا پھول؟ حضرت نے کیا ڈالا تھا؟ ٹہنی کھجور کی، اور تم کیا ڈال رہے ہو؟ پھول۔ تو حضرت کے عمل سے تمہارا کیا تعلق؟
پھر دوسری بات یہ ہے حضرت نے ان لوگوں کی قبر پر یہ ڈالا تھا، کھجور کی شاخ گاڑی تھی، جن کے بارے میں آپ کو تیقن ہو گیا تھا وحی کے ذریعے کہ یہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ قبر کے اندر عذاب فاسقوں کو اور فاجروں کو اور کافروں کو اور مشرکوں کو ہوتا ہے، اولیاء اللہ کو تو نہیں ہوتا، صالحین کو نہیں ہوتا۔ اور تم یہ پھول کہاں لے جا کر کے چڑھاتے ہو؟ کسی جاہل کی قبر پہ نہیں، کسی شرابی کے قبر پہ نہیں، کسی جواری کے قبر پہ نہیں، کہاں؟ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا صالح ترین متقی پرہیزگار امام گزرے ان کی قبروں پہ۔ ونعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بزرگ ساری محنت کرنے کے باوجود بھی قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہے، تو پھر دین کی محنت کا فائدہ کیا ہو؟ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اگر عذاب قبر کے اندر ابتلا ہوا تو پھر دین کی محنت کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ انتہائی مکمل بات ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، امت کے لیے یہ سنت نہیں۔ میں نے دورے کے سبق میں یہ بات بتائی تھی، آپ بھی اس کو ذہن نشین رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام مسلسل عبادت کے طور پر یا عادت کے طور پر کیے ہیں وہ سب سنت ہے۔ کبھی کبھی آپ نے کسی مصلحت کی بنیاد پر کوئی کام کیا ہے تو وہ آپ کی سنت نہیں ہے۔ سنت ایک علیحدہ چیز ہے، حدیث ایک علیحدہ چیز ہے۔ حدیث اور سنت کے درمیان عموم خصوص مطلق کا رشتہ ہے یا عموم خصوص میں وجہ کا رشتہ ہے، لہذا ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ حدیث میں جو کچھ آ گیا ہم یوں کہیں کہ یہ سنت ہے، ایسا کہنا اور سمجھنا غلط ہے۔ بہت ساری باتیں حدیث پاک میں مذکور ہیں اور انتہائی صحیح ترین حدیثیں ہیں وہ، لیکن صحت حدیث کے باوجود بھی ان چیزوں کو سنت کا مقام اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ جیسے بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو کندھے پر بٹھا کے نماز پڑھی تھی۔ اب کوئی آدمی یوں کہے کہ صاحب سنت یہ ہے کہ بچے گود میں لے کے نماز پڑھا کرو، تو مسجد نہیں رہے گی، کیا رہے گی؟ ہر آدمی جب بچہ گود میں لے کر کے آئے گا منا اور منی، تو یہ منا اور منی کی کلکاریاں ہوں گی، یہاں پہ اللہ اللہ نہیں ہونے کی، پھر اور کہیں پیشاب ہوگا، کہیں چنچی ہوگی، کہیں خیر ہوگی، کہیں کچھ ہوگا، مسجدیں رہیں گی۔ یہ آپ نے بیان جواز کے لیے، مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا تھا کہ بھئی آدمی اگر کہیں ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے کہ اس کے سامان کے ضائع ہو جانے کا یا بچوں کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے اور کوئی آدمی دوسرا محافظ نہیں ہے، معاونت کرنے والا نہیں ہے، تو گود میں لے کے بھی نماز پڑھ لو۔ مثلاً کوئی آدمی اسٹیشن پہ ہے، پلیٹ فارم کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا، اسے یہ ہے کہ بچہ بڑا شرارتی ہے، یار ہمارا کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑ میں کھو جاوے، کوئی بچہ چور اس کو پکڑ کے لے جاوے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ یار یہ پلیٹ فارم سے آگے کو بڑھ کے لائن پہ گر جاوے، گاڑی آ جاوے۔ اب اس لیے آپ جو ہے اس بچے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا چاہیں تو جائز ہے۔ مجبوری کے حالات کے لیے ایک استثنائی حکم بیان کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کیا تھا، لہٰذا یہ سنت نہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ شام جو آپ نے گاڑ دی تھی یہ ایک وقتی چیز تھی، آپ نے مستقلاً عادتاً یہ کام نہیں کیا۔ ہاں آپ ہر قبر کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے تو پھر یہ سنت نبوی ہوتی اور پھر ہمارے لیے ضروری ہوتا کہ ہم ہر قبر کے اوپر اسی طریقے سے ٹہنیاں اور شاخیں گاڑ دیا کرتے، لیکن حضرت نے پوری زندگی میں ایک بار ایسا کیا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک علت بیان کی کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہاں عذاب ہو رہا۔ حضرت کے پاس تو وحی آتی تھی، معلوم ہو گیا، ہمارے پاس بھی وحی آوے کہ قبر کو سون کے بتا دو کہ یہاں پر عذاب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا۔ اور آپ کی خصوصیت کی سنت نہیں ہے، لہذا اس کی بنیاد پر اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ لوگوں نے پوچھا لما صنعت ھذا، حضرت آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا لعلہ، شاید کہ ان سے عذاب ہلکا کر دیا جائے،
मालम नहीं बसा जब तक कि ये दोनों टहनियाँ खुश्क नहीं होंगी। चलिए। وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي اتقوا اللاعنين، دیکھو لاعن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسی کا تسنیہ ہے لاعنان، اور حالت نصب لاعنین پر دیا۔ دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، یہاں کرنے والی سے مراد ہے اسباب لعنت، یعنی دو کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے ایسے شخص پر لعنت ہوتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سبب کے اعتبار سے لاعن کہنے ورنہ کیا ہے؟ سبب اللعنہ، دو ایسے کاموں سے بچو جو لعنت کے سبب ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ لاعن ملامت کے سبب کیا چیزیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہ، ایک تو وہ آدمی جو لوگوں کے راستے میں پاخانہ کر دیتا ہے، او فی ظلہ یا پھر سائے میں، یعنی ایسی جگہیں جو لوگوں کے استعمال کی ہیں، جیسے گرمی کے زمانے میں چھاؤ، سردی کے زمانے میں دھوپ۔ اب یہاں لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے، کوئی آدمی وہی پاخانہ کرے گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، کہیں بیٹھیں گے لوگ؟ راستہ ہے، لوگ چلتے ہیں، وہاں پاخانہ کریں گے لوگ تو لوگوں کے پاؤں خراب ہوں گے، لوگوں کی گاڑیوں کے پہیے خراب ہوں گے، پریشانی ہوگی، تفضل ہوگا، تکلیف ہوگی۔ تو ہر ایسی جگہ جو عوامی استعمال کی ہو، کسی کے ذاتی استعمال کی ہو، ان جگہوں پر استنجا نہیں کرنا چاہیے، پیشاب پاخانہ نہیں کرنا۔ ایسی جگہیں جو اذکار رفتہ ہیں یا کاشت کی زمینیں ہیں اور وہاں اس طرح کا عمل کرنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تو وہاں یہ عمل کیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ ایک تو وہ آدمی جو لوگوں کے راستے میں پاخانہ کرتا ہے، ایک سبب ہو گیا بھی، او فی ظل، یا پھر کوئی آدمی پاخانہ کرتا ہے لوگوں کی چھاؤں کی جگہ، جہاں گرمی میں لوگ درخت کے نیچے دھوپ سے بچنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں یہ حرکت کرتا ہے۔ اسی پر قیاس کریں گے سردیوں کے زمانے کے اندر وہ جگہ جہاں دھوپ آتی ہے اور لوگ دھوپ کی جگہ بیٹھ جاتے ہیں گرمی حاصل کرنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے۔